بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 68 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 سے 8 تک، یعنی اس سورت کے اختتام تک بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے بعد امر اول سن لیجیے گا۔ ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان سن لیجیے گا۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ باب نصر سے صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر اسم فاعل ہے۔ خالد یخلد خلودا، ہمیشہ رہنا۔ شر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، واحد مذکر، اصل میں یہ اشر تھا اور اس کا معنی ہے بدترین۔ شر اشر شرن، فسادی ہونا۔ البریہ جمع برایا، اس البریہ جو ہے واحد ہے، اس کی جمع برایا ہے، اس کا معنی ہے مخلوق۔ یہ اصل میں جو ہے بریئہ تھا، پھر حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ یہ جو ہے بر سے مشتق ہے، باب فتح فتح سے، برا یبرأ برعن، اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ عدن باب ضرب کا یہ مصدر ہے، اور عدن یعدن عدنا، قیام کرنا، رہائش اختیار کرنا۔ جنت عدن، رہائش یا قیام کا باغ۔ اور بعض کے نزدیک جو عدن جو ہے یہ علم ہے، نام ہے جنت کا۔ رضی اللہ، رضیہ جو ہے یہ صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور باب سمع سے کسی سے خوش ہونا۔ امر ثالث، ان آیات کی تفسیر۔ یہ بات سمجھیے گا کہ ان آیات کے جو ہے ماقبل میں ہم نے اس سے پہلا جو سبق پڑھا تھا، تو اس میں جو ہے دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا۔ ایک جو ہے کافروں کا یعنی اہل کتاب اور مشرکین کا، اور دوسرا جو ہے وہ مومنین کا۔ لہٰذا ان آیات میں بھی ان دونوں فرقوں کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، تو اس آیت میں جو ہے وہ مشرکین کا ذکر ہے اور اہل کتاب کا، جو جنہوں نے اپنے دین میں تحریف کی۔ مشرکین تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کافر ہیں، اور لیکن جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، تو ان میں جو ہے تفصیل یہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور وہ اپنے دین موسوی یا عیسوی پر قائم نہیں رہے تھے، تو وہ بھی سب کافر ہیں۔ لیکن جو لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ اپنے دین پر اصلی پر قائم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد آپ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی کافر ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تمام ادیان سابقہ وہ منسوخ ہو گئے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی معتبر رہا۔ لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ کافر ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں جو ہے ان کا بیان اگلے اس آیت کے اگلے حصے میں اس کا بیان ہے، اولئک ھم شر البریہ، کہ یہ لوگ جو ہے بدترین خلائق ہیں، یعنی کفار اور مشرکین جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ایک دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ انہم کل انعام انہم الا کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جو ہے وہ چوپاؤں سے بھی بدترین قسم کی مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جیسا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو ہے نیک لوگوں کی جزا اور اسی طرح جو کافر ہیں بدترین لوگ ہیں ان کی سزا کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے جو ہے وہ کافروں کی سزا کا ذکر کیا گیا، اب اس آیت میں نیک لوگوں کی جو آخرت میں ان کو جزا ملے گی اس کا بیان ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کی، اولئک ھم خیر البریہ، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہتر مخلوق ہیں۔ بہتر مخلوق سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سے بہتر ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تمام مومنین جو ہے وہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں، بلکہ خواص مومنین یعنی انبیاء علیہ السلام تو ملائکہ سے افضل ہیں، باقی جو ہے انسان ہیں، یہ مسلمان مومنین ہیں، ان کو مطلقاً جو ہے وہ ملائکہ سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے جو ان کی جزا کا بیان ہوا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہریں جو ہے وہ دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی اور شراباً طہورا، شراب وغیرہ کی نہریں ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دخول جنت کے بعد جو ہے اہل جنت سے کوئی معصیت تو صادر نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس لیے خوش رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تمنائیں پوری کی ہوں گی اور ان کو نعمتوں میں رکھا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ ذالک کا یہاں مشار الیہ جو ہے المذکور ہے، یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایمان لایا اور اعمال صالحہ اختیار کیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوگی۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ ان جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول، ذوالحال، کفر فعل ہے اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ من حرف جار، اہل الکتاب مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہے، المشرکین معطوف، پھر معطوف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور جو ہے یہ مل کر متعلق ہوا شبہ فعل مخصوف کا، تو یہ شبہ فعل مخصوف اپنے متعلق سے مل کر حال بن جائے گا الذین ذوالحال کا۔ الذین ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ انا کے لیے اسم،
پھر اس کے بعد جو یدخلون فعل مخصوف نکالیں گے، واو ضمیر اس میں جو بارز ذوالحال ہے، فی حرف جار، نار جہنم و مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو یدخلون فعل کے ساتھ، خالدین یہ شبہ فعل ہے، اس میں شبہ فاعل ضمیر ہے، فیہا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گیا خالدین شبہ فعل کے ساتھ، خالدین شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر حال، واو ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا یدخلون فعل کا، یدخلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر یہ خبر اول ہے ان کے لیے۔ آگے جو ہے اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے، ہم ضمیر کو مبتدا ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور ہم ضمیر کو یہاں پر فصل بھی بنا سکتے ہیں، اور شر البریہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ تو ہم ضمیر اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دوبارہ اولئک کے لیے اولئک مبتدا کے لیے خبر، پھر اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذين اسم موصول، امنوا فعل اور ضمیر اس کا فاعل ہے معطوف علیہ، عامل الصالحات یہ عامل فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، الصالحات مفعول بھی یہ معطوف علیہ، معطوف مل کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر انا کے لیے اسم، اور آگے جو ہے اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے، ہم ضمیر مبتدا ثانی بنا دیں گے یا اس کو فصل بنا دیں گے، اور خیر البریہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، ہم ضمیر مبتدا اپنے خبر سے مل کر دوبارہ خبر ہوئی اولئک مبتدا کے لیے، اولئک مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اول ہوگا انا کا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جزاء مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، عند مضاف ہے، رب جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، ہم ضمیر جو ہے وہ ہم ضمیر ذوالحال ہے، خالدین فیہا ابدا، خالدین شبہ فعل ہے، فیہا اس کے ساتھ متعلق ہے، اور ابدا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، خالدین شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ حال ہوا، پھر حال ذوالحال مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر دوبارہ یہ مضاف الیہ ہوا عند مضاف کے لیے، عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کائن شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر یہ جزا کے لیے خبر اول، جنت مضاف ہے اور عدن یہ مضاف الیہ ہے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور تجری فعل ہے، من تحت یا جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا اس کے تجری کے ساتھ، الانہار فاعل، یہ تجری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ جو ہے فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوا موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ خبر ثانی، جزاء مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا انا کے لیے، اور یہ انا مطلب ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کا، انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی پھر اللہ فاعل، عنہم اس کے ساتھ متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، رضوا عن یہ فعل اور ضمیر فاعل، عنہ اس کے ساتھ متعلق یہ معطوف ہے، پھر معطوف علیہ مل کر یہ حال ہو گیا جزاءہم کی ہم ضمیر ذوالحال سے، اور اس کے بعد ذالک لمن خشی ربہ، ذالک جو ہے مبتدا ہے، لام حرف جار، من موصولہ، خشیہ فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، ربہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، خشیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، پھر موصول صلہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر جو ہے شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ نے جو ہے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا، اس پہ جو ہے وہ مزید کوشش کریں سمجھنے کی۔ قرآن مجید کی تفسیر میں جو ہے وہ جتنی محنت کریں گے اتنی ہی کم ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا ساحل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ علوم نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔